پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں سے کیا، پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں تک کیا، پھر سوال ہوتا ہے ارے یہ سفر کیا تو کس لیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا، کچھ سوال ہوتے ہیں سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کس نے کرایا، سفر کہاں تک کیا، سفر کیا تو کس لیے کیا ہے نا۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے سفر کیا تو کب کیا، اور پھر ہوتا ہے ایک سوال اور کہ سنو یہ سب معاملہ ہوا تو کتنی دیر میں ہوا۔ تو پاک ہے سفر کس نے کرایا، جو پاک ہے، سبحان اللہ جی۔ سفر کس نے کیا، بیابدہی اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کب کرایا، رات کے مختصر سے بھی کسی سے نہیں۔ کس لیے کرایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جانتے ہیں جب کسی سفر کا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو جب شب معراج مصطفیٰ کریم سفر کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت ام ہانی سے فرماتے ہیں کہ سنو رات میں میرے رب نے مجھے سفر کرایا، مجھے سیر کرایا، مجھے سیر کرایا، اور میں جب گیا نا تو جانتے ہو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جب آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس مختصر سے وقت میں نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، عرش اور لوح و کرسی دیکھے، میں نے مسجد اقصیٰ گیا، میں نے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک گیا، یہاں تک کہ اپنے رب سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وقت کتنا لگا، وقت اتنا لگا کہ مختصر سا وقت تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اب جب یہ بات حضرت ام ہانی نے سنی نا تو کہا حضور آپ اسے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میں اب یہ صرف لوگوں کو بتاؤں گا، میں اب اسے مکے والوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت ام ہانی فرماتی نہیں حضور آپ بتائیں گے نہیں، کیوں نہیں بتاؤں گے، اگر آپ بتائیں گے تو آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کے حوالے سے بری باتیں کہیں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گا کیونکہ میں دیکھ کے آیا، میں نے دیکھا ہے۔ اب جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے، علماء موجود ان سے پوچھیں، ایک حوالہ موجود ہے کہ حضرت ام ہانی نے کونین کے والی کے دامن کو پکڑا کہ حضور آپ نہ بتائیں ورنہ لوگ آپ کے دل کو دکھائیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں بتاؤں گا۔ اور جب مصطفیٰ کریم بتاتے ہیں نا مکے والوں کو سنو میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں میں نے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، رب سے ملا اتنی دیر میں کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا نا تو جانتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اتنے سے وقت میں اتنے لمبا سفر، کئی سالوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے رات بھر میں، یہ کیسے ممکن؟ اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب سوال ہونے لگا۔ اب جانتے ہیں مصطفیٰ کریم سے جب سوال ہونے لگا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پریشان ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ جبریل امین ارشاد عرض کرتے ہیں اے کونین کے والی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ مسجد اقصیٰ کو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ اب جانتے ہیں وہ سوال کرنے لگے اچھا بتاؤ اگر تم مسجد اقصیٰ گئے ہو تو بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ وہ مکے والے سوال کرنے لگے بتاؤ کتنے دروازے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، آپ اس جلسے میں آئے ہیں نا، جلسے میں آئے ہو یا نہیں؟ کس لیے آئے؟ سونے کے لیے؟ تو بولو اور منہ کھولو، کس لیے آئے ہو؟ سننے کے لیے۔ میرے جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ جو بول رہے تھے وہ کیسے تھے، ہے نا، تو کچھ تو بتاؤ گے، کچھ شکل و صورت ذہن میں یاد رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جلسہ آپ سننے کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ جلسہ سننا ہے نا، جلسہ ہی سننے آئے نا، تو آپ کو یہ ذہن میں میرا ایک خاکہ موجود رہے گا، اگر کوئی میرے حوالے سے پوچھائے گا تو کچھ نہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ جس جلسے میں گئے تھے وہاں ٹیوب لائٹ کتنی لگی تھی، ٹیوب لائٹ کتنے آئے ہو؟ ٹیوب لائٹ کتنے تو آئے نہیں، وہ جلسہ سننے آئے ہو۔
ہے نا. جانتے ہیں ان ظالموں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کھڑکیاں اور دروازے